رمضان کے مہینے کی آمد تھی اور ثانیہ ایک پیاری سی لڑکی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ نانی کی تھوڑی سی پینشن سے ان کے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ ان کا 2 کمروں کا اپنا مکان تھا۔ ثانیہ کے لیے یہ 2 وقت کی روٹی، اچھی خوراک کافی نہیں تھی اور نانی کی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ اس کی ساری خواہشیں پوری کر سکے۔ ایک دن ثانیہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی سامنے گھر کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ بڑی سی گاڑی سے اترے اور مہنگے کپڑوں کی اور کھلونوں کی خریداری کر کے آئے اور بہت خوش لگ رہے ہیں۔ رمضان کے اچھے پکوان کی تیاری کا ڈھیر سارا سامان لے کر آئے ہیں۔ ثانیہ دروازے پہ کھڑی انہیں حسرت سے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک بابا جی اس کے دروازے پہ روٹی لینے آئے۔ بیٹا کچھ کھانے کو ملے گا؟ ثانیہ نے انہیں کھانے کو روٹی دی اور وہ بابا جی اسی کے دروازے کے قریب بیٹھ کر کھانے لگے اور ثانیہ پھر سے حسرت بھری نگاہوں کے سامنے لوگوں کو دیکھنے لگی، ان کے بڑے سے مکانوں کو دیکھنے لگی۔ بابا نے ثانیہ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، بیٹا اتنا برکت والا مہینہ آنے والا ہے، میں تم اتنی اداس کیوں ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ ثانیہ نے اپنی چھوٹی سی دنیا اور گھر کی غریبی کے بارے میں بتایا۔ بابا نے اسے بولا، بیٹی میرے ساتھ چلو، اور اسے اپنی بستی میں لے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ وہاں ثانیہ نے دیکھا کہ لوگ تو بہت غریب ہیں، زمین پہ سوتے ہیں، کپڑے پرانے اور پتلے پھٹے ہوئے، مکان کپڑے کی جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں، آگ جلائے اور ٹھنڈ میں اس کے آگے بیٹھے ہیں، لیکن وہ لوگ پھر بھی مسکراتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بابا نے ثانیہ کو بولا، بیٹا دیکھو، تمہارا مکان 2 کمروں کا ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنا ذاتی ہے، گرم سرد ہوا سے بچ سکتی ہو، کھانے کو روٹی ملتی ہے جو ان لوگوں کو کبھی ایک وقت کی ملتی، کبھی وہ بھی میسر نہیں، تمہیں کپڑے نئے نہ صحیح لیکن پہننے کو ملتے ہیں، پھٹے یا کسی اور کی دیے نہیں ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جو لوگ یہاں ہیں انہیں دیکھو ٹھنڈ اور گرم موسم کا سامنا کرنا پڑتا، ایک وقت کی روٹی یا کپڑا ملے گا بھی یا نہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے، نہ ان کے پاس بستر، نہ کچھ زیادہ اوپر اڑنے کا انتظام، پھر بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تمہیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جو تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرنا اور قناعت کرنا سب سے بڑی برکت ہے، کیونکہ جب تم اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ تم جس حال میں ہو وہ بہت لوگوں سے بہتر ہے، اور جب اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ بے سکون اور پریشان ہی رہو گے۔ ثانیہ یہ سب سن کر اور لوگوں کا حال دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے اس دن سمجھا کہ اصل خوشی اور سکون اللہ کا شکر ادا کرنے اور قناعت میں ہے۔ وہ بہت لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اپنے گھر واپس گئی اور سجدے میں گر کر خوب روئی اور ہر ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کیا جو اس کے پاس تھی۔ اس نے بھی یہ بھی سمجھا کہ دعا کرنا، اللہ سے بہتر زندگی مانگنا اور کوشش کرنا جائز ہے، لیکن اپنی نعمتوں کو نظر انداز کرنا اور شکر نہ کرنا دل کو اداس اور زندگی کو مشکل بناتا ہے۔ دوستوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، قناعت رکھو اور اپنی نعمتوں کی قدر کرو۔ اپنے سے نیچے دیکھو تو تم دیکھو گے کہ کتنے لوگ کتنی مشکلات میں وقت گزار رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب اپنے سے اوپر کی حیثیت کے لوگ دیکھو گے تو ہمیشہ پریشان اور اداس ہی محسوس کرو گے، کیونکہ ہر کسی کا اپنا نصیب، اپنی قسمت ہوتی ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی قسمت یا نصیب کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ اللہ ہم سب کو اچھا رزق دے، اچھی صحت دے اور اچھی نعمتوں سے نوازے، اور ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہر حال میں اللہ کی نعمتوں پر رضامند رہو۔